حضرت حر ابن یزید ریاحی کی شہادت۔ حضرت حر نے میدان میں پہنچ کر اپنا مقابل طلب کیا۔ عمر ابن سعد حر کو دیکھتے ہی غصے میں بھر گیا۔ اس نے ان کے مقابلے کو عراق کے نامور بہادر صفوان ابن حنظلہ کو بھیجا۔ اس نے چاہا کہ حر کو پھر لشکر یزید کی طرف لے آئے۔ کہنے لگا، اے حر، تو اپنے موقف سے بالکل ہی ہٹ گیا اور خلیفہ وقت یزید ابن معاویہ کو چھوڑ کر اس کی مخالفت پر اتر آیا۔ حر نے کہا، اے صفوان، تو عقل مند ہوتے ہوئے ایسی جاہلانہ باتیں کر رہا ہے۔ مجھے سخت تعجب ہے کہ تجھے میرے یزید جیسے بدکار کی رفاقت ترک کرنے اور حسین کی نصرت اختیار کرنے پر تعجب ہوتا ہے۔ صفوان کو حر کی بات پر غصہ آ گیا اور اس نے حر پر نیزے سے وار کیا۔ حضرت حر نے اس کے جواب میں ایک ایسا نیزہ اس کے سینے پر مارا کہ پشت کے پار نکل گیا اور وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگا۔ اس کے 3 بھائی اور تھے جو باری باری میدان جنگ میں آئے، لیکن وہ تینوں بھی حر کے ہاتھوں اپنے برے انجام کو پہنچے۔ اس کے بعد یزید ابن سفیان تیمی، جس کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا، میدان میں آیا اور حضرت حر کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب حضرت حر میدان جنگ میں رجس پڑھ کر شیر کی طرح جھوم رہے تھے اور اپنا مقابل طلب کرتے تھے۔ جب دیر ہوئی اور کوئی مقابلے کے لیے آپ کے سامنے نہ آیا تو آپ خود دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہوئے اور بہت سے سواروں کو فنار کر کے نکل آئے اور پھر رجس پڑھنے لگے۔ غرض کہ اس طرح چند بار حملہ کر کے 82 دشمنوں کو تہہ تیغ کیا۔ یہ ہولناک حملے دیکھ کر عمر ابن سعد کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ سب مل کر حر پر تیر برساؤ۔ انہوں نے صف باندھ کر تیر مارنے شروع کیے۔ اتنے تیر یک بارگی ان کے بدن پر لگے کہ جسم سہ کی طرح معلوم ہونے لگا۔ گھوڑے کو ایک تیر ایسا لگا کہ وہ فوراً بے دم ہو گیا۔ بس حضرت حر ایسی حالت میں پیادہ ہوئے کہ ان کا بدن زخموں سے چور چور تھا۔ اس پر بھی کچھ دیر لڑتے رہے، آخر بے قابو ہو کر گر پڑے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب یہ دیکھ کر دوڑ پڑے اور ان کو اٹھا کر خدمت امام میں لے آئے۔ ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے رومال سے ان کے چہرے کی گرد اور خون کو صاف کیا اور فرمایا، قسم خدا کی، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھنے میں غلطی نہیں کی۔ تو دنیا و آخرت دونوں میں حر ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام رونے لگے اور حر کے مرثیے میں چند شعر پڑھے، جن میں سے ایک بند کا ترجمہ یہ ہے کہ نسل بنی ریا سے وہ کیسا آزاد مرد ہے، نیزوں کے چلنے کے دوران بھی اس کی آزادی برقرار رہی۔ حر کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور امام علیہ السلام نے اپنا رومال ان کے زخم پر باندھ دیا۔ حر کی توبہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس نے ان کے جسم پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے، کیونکہ سقوط بغداد کے بعد جب شاہ اسماعیل صفوی نے ان کی قبر کشائی کی تو دیکھا کہ حر کا بدن بالکل تازہ ہے اور ان کی پیشانی پر ایک رومال بندھا ہوا ہے۔ شاہ اسماعیل نے وہ رومال کھلوا لیا تاکہ اپنے پاس بطور تبرک رکھے۔ جیسے ہی رومال کھولا گیا تو جناب حر کے سر سے تازہ خون جاری ہو گیا اور کسی دوسرے رومال کے باندھنے سے بند نہ ہوا۔ چنانچہ شاہ اسماعیل کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا کہ وہی رومال دوبارہ حر کے سر پر باندھ دے۔